ناظرین ماشاءاللہ آپ دیکھیں پکوان ہمارے بالکل زبردست تیار ہے۔ اس کو آپ دیکھیں ناظرین، یہ لک میں بھی زبردست ہے، کھانے میں یہ بہت زبردست ہے، ٹیسٹی ہے، خستہ ہے۔ اس کو آپ ضرور اپنے بچوں کے لیے بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ناظرین آپ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ ناظرین آج انشاءاللہ ہم بنائیں گے پکوان جس کو کجور بھی کہتے ہیں اور پشتو میں اس کو غنزاخی کہتے ہیں۔ یہ پشتو پٹھان جو لوگ ہیں ان کا ایک مشہور سوغات ہے، زیادہ تر لوگ اس کو غنزاخی کہتے ہیں۔ اس کے لیے ناظرین ہم لیں گے میدا میں نے لیا ہوا ہے 300 گرام، ٹھیک ہے ناظرین، اور ناظرین 100 گرام میں نے لیا ہے سوجی، اور یہ 300 اور 100 گرام یہ بن گیا 400 گرام، اور ناظرین اس حساب سے میں نے لیا ہے 200 گرام یہ چینی پاؤڈر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا میدا اور سوجی ملا کے 400 گرام ہے تو اس کا ہاف میں نے اس میں 200 گرام چینی ڈالا ہوا ہے۔ اب اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرنا چاہتی ہیں تو آپ اس میں زیادہ چینی پاؤڈر بھی ڈال سکتی ہیں۔ ہم ایک بڑا باؤل یا کوئی بھی آپ برتن لیں تاکہ اس میں یہ مکس کرنے میں آسانی ہو۔ اس میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے میدا، ٹھیک ہے ناظرین، میدا میں نے ڈال دیا۔ اس میں ہم ڈالیں گے یہ سوجی، میدا ہے 300 گرام، سوجی ہے 100 گرام، ٹھیک ہے ناظرین، اور یہ ساتھ چینی پاؤڈر ہے، یہ ہے 200 گرام۔ تناسب کو آپ لازمی نوٹ کر لیں، اگر آپ اس سے زیادہ پکوان بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس جو مقدار ہے اس کو آپ ڈبل کریں۔ ناظرین یہ سفید تل ہے 2 ٹیبل سپون۔ ناظرین کوکونٹ پاؤڈر میں ڈال رہا ہوں، یہ بھی 2 ٹیبل سپون ہے، اور ناظرین یہ ہے سونف اس میں بہت ضروری ہے، بہت اچھا ٹیسٹ اس کا بنتا ہے، یہ 1 ٹیبل سپون، اور ناظرین الائچی پاؤڈر ہے ½ ٹی سپون، یہ الائچی پاؤڈر ہے۔ الائچی سے آپ جو چھلکا ہے وہ اتار دیں، جو اس کا اندر جو دانے ہیں اس کو تھوڑا سا آپ کوٹ لیں، بس تھوڑا سا، یعنی تقریباً 2 چٹکی آپ اس میں میٹھا سوڈا ڈال لیں۔ اب اس کو ناظرین پہلے ہم اس طرح اس کو مکس کر دیں گے، اسی طرح خشک حالت میں اس کو پہلے مکس کر دیں تاکہ یہ آپس میں اچھی طرح گل مل جائے۔ اب اس میں ناظرین ہم ڈالیں گے 1/3 کپ ناظرین، یہ ہے گھی میلٹ کیا ہوا، اس میں آپ آئل یا گھی استعمال کریں۔ یہ وزن کے حساب سے ناظرین یہ 70 گرام ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ ناظرین اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پھر آپ اس طرح جو ہے نا ہاتھوں میں لے کے اس طرح آپ مکس کر دیں تاکہ اس میں جو گھی ہے وہ اچھے طریقے سے جذب ہو جائے، مکس ہو جائے۔ جتنی اچھی ہماری مکسنگ ہوگی اتنی اچھے ہمارے بہترین پکوان بنیں گے انشاءاللہ۔ اس طرح اس کو مکس کرنا ہے۔ ناظرین اچھی طریقے سے مکس ہو گیا ہے، اب اس میں ہم ڈالیں گے دودھ، تھوڑا کر کے دودھ ڈالیں گے، ٹھیک ہے ناظرین، اور آپ اس میں دودھ بھی ڈال سکتی ہیں، دودھ سے یہ بہت زبردست بنتے ہیں۔ دودھ اویلیبل نہ ہو تو آپ اس میں پانی بھی ڈال سکتی ہیں۔ اس کو جو نارمل آپ کا جو روٹین کا آٹا ہے اس سے تھوڑا سا سخت اس کو ہم بنائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین میں بیچ میں سے کیمرہ آف کر دیتا ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کو ناظرین اچھی طریقے سے گون کے پھر انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ ناظرین پکوان کے لیے آٹا میں نے گون لیا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے ناظرین۔ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جو آپ روٹین میں آٹا گونتی ہیں یہ تھوڑا سا اس سے سخت ہونا چاہیے۔ اب ناظرین اس کے اوپر ہم ڈھکن رکھیں گے، اس کو ڈھانپ کے رکھنا ہے آدھا گھنٹے کے لیے
انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے بعد ملتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ، جو ہمارا پکوان کے لیے گوندا ہوا آٹا ہے، میدا ہے، اس کو ٹائم مل گیا ہے۔ اب اس میں سے ہم بنائیں گے پکوان، آپ کو دکھائیں گے کس طرح بنانے ہیں، کیا کیا ڈیزائن اس پہ بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ اس میں سے میں نے یہ دیکھو اتنا آٹا لیا ہے، آپ اپنے پسند کے مطابق جو سائز آپ کو سوٹ کرتا ہے اس کے مطابق بنائیں، لیکن اس سے پہلے میں نے اس طرح پریس کرنا ہے تاکہ اس میں سے یہ کریکس جو ہے یہ نکل جائے۔ ٹھیک ہے ناظرین، اب اس کو میں شیپ دے رہا ہوں، یہ آپ دیکھیں ہاتھوں کی مدد سے میں اس کو ساتھ ساتھ اس کو میں اس کی لینتھ میں جو ہے نا اضافہ ہو رہا ہے۔ اب اس کو ہم یہ کوئی بھی آپ گھر میں جو ہے آپ کے ساتھ باسکٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس پر میں یہ اس طرح رکھوں گا، آپ کو دیکھیں نظر آ رہا ہے آپ کو، اور اس کو میں اس طرح دونوں سائڈ سے میں اس کو پریس کروں گا، اس پر آٹومیٹکلی جو ہے ڈیزائن یہ بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ یہاں بھی ہم ڈیزائن بنا سکتے ہیں۔ یہ ناظرین دیکھو ڈیزائن بن گیا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ اب اس طرح میں اس طرح بیچ میں سے پریس کرتا ہوں انگلیوں کی مدد سے۔ یہ ناظرین میں نے یہاں پر رکھ لیا ہے، اس کو ہم اس طرح ایک چکر دے دیں گے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری سائڈ پر میں نے چکر دے دیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں اس میں آٹومیٹکلی یہ ایک زبردست ڈیزائن بن گیا ہے، اندر انگلیوں کا ڈیزائن ہے۔ ناظرین سائز یہ ایک مناسب سائز ہے، اگر آپ بہت بڑے بنائیں گے تو پھر وہ اندر سے کچے ہوں گے، اس لیے سائز جو ہے وہ آپ اس طرح رکھیں تاکہ اندر سے ہمارے پکوان جو ہیں وہ اچھے طریقے سے بن جائیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ آپ دیکھیں ناظرین، ٹھیک ہے، یہ ڈیزائن بن گیا ہے۔ اس میں تو اس میں لائننگ والا آ جائے گا، یہ دیکھو یہ لائننگ والا آ گیا ہے۔ آپ اس میں کوئی بھی مختلف اس میں ڈیزائن آپ کر سکتی ہیں، تو اسی طرح سب میں بنا کر انشاءاللہ پھر آپ کو دکھاتا ہوں۔ تین پکوانے ہمارے آپ دیکھیں بالکل ریڈی ہے، اسی ڈیزائن میں آپ بنائیں، سائز آپ مناسب رکھیں تاکہ یہ اندر سے بھی پک جائے۔ گھی میں نے رکھا ہوا ہے، گھی کو پہلے آپ گرم کریں۔ ابھی میں نے گھی گرم کیا ہوا ہے، اس کو ہم بنائیں گے لو آنچ پر، بالکل لو ٹو میڈیم، زیادہ آپ نے تیز آنچ پر بالکل نہیں پکانا، کوشش کریں کہ لو آنچ پر اس کو پکائیں تاکہ یہ اندر سے پک جائے، اور اس کو ڈیپ فرائی کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو تیز آنچ سے پکائیں گے تو پھر یہ باہر سے تو گولڈن ہو جائیں گے لیکن اندر سے یہ کچے رہیں گے۔ ابھی گھی گرم ہے، گھی زیادہ گرم نہیں کرنا، اور آنچ بالکل کم رکھنے ہیں ہم نے، اس کو ہم نے پکانا ہے۔ چمچ اس میں بھی اسٹیج پر آپ نے نہیں ڈالنا تاکہ یہ ٹوٹے نہ۔ ہم نے گولڈن فرائی کرنا ہے، بالکل ہلکی آنچ پر کر دیں تو زیادہ یہ انشاءاللہ بہتر بنیں گے، اندر سے بھی یہ پک جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے آٹا گوندتے وقت میں نے اس میں ڈالڈا گھی ڈالا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے ناظرین، اگر آپ افورڈ کر سکتی ہیں، آپ کے پاس دیسی گھی ہو تو آپ دیسی گھی ڈالیں، اس سے زیادہ یہ صحت بخش بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کا اپنا ایک مزہ ہے، تو اس کو بھی آپ اس میں ڈال سکتے۔ دوسری سائڈ پر بھی اس کو پکائیں گے، یہ ڈیپ فرائی ہے انشاءاللہ، خود بخود انشاءاللہ یہ پکیں گے، اور بہت بہترین ہے ناظرین۔ پکوان جو ہے یہ پٹانوں کا اور اسپیشلی دیہاتوں کا بہترین سوغات ہے، خالص ہوتا ہے، اس کو آپ ضرور پکائیں، انشاءاللہ یہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اور بچوں کو بہت پسند آئے گا۔ ٹھیک ہے ناظرین، ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ پسند آئے تو کائنڈلی لائک اور شیئر کرنا ضرور کریں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور ناظرین چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں۔ فلیم کو آپ نے بالکل لائٹ رکھنا ہے۔ ناظرین انشاءاللہ ہمارے پکوان بالکل ابھی تیار ہے، آنچ کو میں اور بھی کم کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے ناظرین، اور اس کو میں ابھی ڈش آؤٹ کروں گا انشاءاللہ۔ اس کو دیکھیں ناظرین، ماشاءاللہ یہ اس کا کلر بھی آپ دیکھیں، ماشاءاللہ یہ انشاءاللہ بہترین ہے، خستہ بھی ہیں اور ٹیسٹی بھی ہیں انشاءاللہ، خالص بھی ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، باقی پکوان بھی ہمارے ریڈی ہیں،
آنچ کو میں نے بند کر دیا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، یہ ابھی بالکل ریڈی ہے. انشاءاللہ میں اس کو ابھی اس میں سے نکالوں گا. آپ دیکھیں ناظرین، ماشاءاللہ یہ بہترین چیز ہے ناظرین. اسپیشلی آج کل جو بچیاں آ جاتی ہیں گھروں میں عید کے لیے، عید گزارنے کے لیے، تو یہ ٹریڈیشن ہے جو دیہات ہیں اس میں یہ پھر بچیوں کے ساتھ یہ چیز بنا کے، پکوان بنا کے ان کو اپنے گھروں میں رخصت کرتی ہیں. ماشاءاللہ آپ دیکھیں سارے پکوان ہمارے بالکل ریڈی ہیں. اس کو آپ دیکھیں ناظرین، اس کا آپ لک دیکھیں، یہ بہترین پکوان ہے ناظرین. یہ ابھی گرم ہے، اس کو آپ نے اس کے اوپر کوئی ڈھکن وغیرہ نہیں رکھنا. اس کو پہلے آپ ٹھنڈا کریں، چاہے روم ٹمپریچر پر ٹھنڈا کریں یا پنکھے کے نیچے ٹھنڈا کریں. ٹھیک ہے ناظرین، اور پھر اگر اس کو آپ بند جار میں ڈالیں گے تو پھر یہ خراب ہو سکتے ہیں. ناظرین یہ بالکل بہترین اور آسان ریسیپی ہے، خالص چیز ہے. آپ اپنے گھر میں بنائیں، اپنے بچوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے بنائیں. انشاءاللہ جو چیزیں آپ اس میں ڈالیں گی وہ آپ کی تسلی کی ہوں گی، اور اس کو یہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اور بچوں کو انشاءاللہ بہت زیادہ پسند آئے گی. اس کو آپ ضرور ٹرائی کریں. اور ناظرین اگر آپ کو ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہیں اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو. بہت شکریہ. السلام علیکم ناظرین.